رکوع کی حیت میں ہے کہ مرد رکوع میں اپنے بازو اپنے پہلو سے جدا رکھیں گے، یعنی اپنا بازو اپنے جو پیٹ والا حصہ ہے اس سے بالکل الگ کر کے رکوع کریں گے، جبکہ خواتین اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا نہیں کریں گی بلکہ اپنے بازوؤں کو اپنے پیٹ سے یعنی پہلوؤں کے ساتھ سائیڈ والے حصے پہ چپکا لیں گی، ملا کر کے پڑھیں گی، رکوع کریں گی۔ اچھا جی، یہاں روایت دلیل کیا؟ مصنف عبد الرزاق، جو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، حضرت عطا سے سوال کیا گیا۔ حضرت عطا کہتے ہیں تجتمع المرأة اذا رکعت ترفع یدیہا الی بطنہا وتجتمع ما استطاعت، وہ کہتے ہیں کہ عورت جب رکوع کرے گی تو سمٹ کر رکوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے گی۔ اصول ہم پیچھے پڑھ گئے ہیں کہ اصل سطر ہے، اس لیے وہ سمٹ کر کے رکوع کرے گی۔ اچھا، حضرت عطا کون ہے؟ یہاں پر یہ سوال بھی سمجھنے کا ہے۔ یہ بہت مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امیر معاویہ، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا زید بن ارقم، حضرت عبداللہ بن صائب مخزومی، حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت عمرو بن ابی سلمہ، حضرت رافع بن خدیج، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا ان کے حالات کے بارے میں کہ جب کوئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینے میں مسئلہ پوچھنے آتا، اچھا یہ جو سیدنا جن کا بھی ہم نے پڑھا ہے حضرت عطا بن ابی رباح، یہ مکہ کے مفتی تھے صحابہ کرام کے زمانے میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے جب کوئی مدینے میں مسئلہ پوچھتا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، لوگوں تمہارے درمیان عطا بن ابی رباح موجود ہیں اور تم مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتے ہو۔ تو یہ متفق علیہ شخصیت تھے اس وقت کی۔ اچھا، یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہاں حدیث تو نہیں پیش کی گئی اس کے اوپر کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے بازوں کو جدا نہیں کریں گی، یہ تو حضرت عطا کا فتویٰ موجود ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر۔ یاد رکھیے، جیسے آج ہم کسی اپنے معتبر شخصیت سے مسئلہ پوچھیں تو وہ آگے سے ہمیں ریفرنس نہیں دیتے۔ مثلا میں نے کسی سے پوچھا، یا مثلا آپ میں سے کسی کو اعتماد ہے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم پہ یا کسی اور پہ بھی ہے، جب ہم ان سے مسئلہ پوچھیں گے وہ ہمیں بتائیں گے جائز ہے ناجائز ہے یا ایسے کرنا ہے، وہ ہمیں ریفرنسز کے ڈھیر نہیں لگائیں گے، اور جب ہمیں اعتماد ہوگا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی، ہم ایسے ہی کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ بالکل ایسے ہی جب صحابہ کرام سے یا تابعین سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ دلیلیں نہیں دیا کرتے تھے، دے دیتے ان کی مرضی تھی، ورنہ وہ مسئلہ ہی بتایا کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، ان کے اندر ایسی صحابہ کرام کے یوں فتوے موجود ہیں تابعین کے، جیسے یہ عبارت لکھی ہے نا، اب یہ انہوں نے مسئلہ بتایا کسی کو، اب ظاہر ہے آج کل کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم وہ اپنی مرضی سے مسئلہ نہیں بتائے گا کہ قرآن و حدیث کے خلاف بتائے۔ بالکل ایسے ہی یہ شخصیات بھی معتبر شخصیات تھے، تو یہ بھی بغیر تحقیق کے اور بغیر سند کے مسئلہ نہیں بتایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم چاہے وہ فقہاء ہوں محدثین ہوں، وہ ان کی باتوں پہ اعتماد کیا کرتے تھے، اور خود امام بخاری کے اساتذہ نے ان کی روایات اپنی کتابوں میں لکھی اور ان سے حدیثیں لی ہیں۔ بہرحال یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا نہیں کریں گی بلکہ سمٹ کر کے نماز پڑھیں گی۔ تو یہ تیسرا فرق آ گیا۔ آگے جی چوتھا فرق۔